پاکستان کی بڑی عظیم روحانی درسگاہ سیال شریف ادھر کے ایک عظیم شیخ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جو اکثر ان کے خلفاء مختلف محافل میں بڑے فخر سے اپنے شیخ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے کچھ ارادت مند مریدین حج کے سفر پہ جا رہے تھے تو آپ نے لا کے ایک کپڑے کا جسے ہم کفن کہتے ہیں ٹکڑا ان کے حوالے کیا کہ یہ لے جاؤ۔ وہ لوگ ایک دم اس سے پہلے کہ آپ حکم فرماتے کہ کس لیے لے کے جائے تو لوگوں کو، کیونکہ لوگ لے کے جاتے ہیں کہ زمزم میں سے دھو کے لے آنا، بھگو کے لے آنا، تو انہوں نے ایک دم عرض کی کہ حضرت ہم اسے بہت اعلیٰ طریقے سے لے کے جائیں گے اور خوب اچھی طرح سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی تمہیں بتایا نہیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا کس لیے ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ اسے لے جانا، مدینہ پاک کی کسی ایسی گلی کو تلاش کرنا جہاں مدینہ پاک کے کتے جاتے ہو، ادھر جا کے اسے بچھا دینا۔ جب دیکھو کہ اس کے اوپر سے مدینہ پاک کے کوئی کتے گزر گئے تو اسے بڑے ادب اور احترام سے لے کے واپس لے آنا، اور اس کے میں اسی لیے بھیج رہا ہوں، تم سمجھ گئے کہ اسے میں اپنا کفن بناؤں گا۔ مدینہ پاک کی محبت میں رہنا، مدینہ پاک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اور حضرت نے جیسے فرمایا اور جیسے غالباً قبلہ فصیح الدین شاہ صاحب کے والد گرامی کا کہ نعت کا شعر ہے اور بڑا خوبصورت وہ پڑھا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں سرکار کا دیوانہ بنا دے۔ جسے یہ دیوانگی مل گئی اس نے ہر چیز کو پا لیا۔ کوشش کریں، بہت زیادہ کوشش کریں، اور یہ جیسے حضرت نے فرمایا یہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ ہم کسی مقام پر ہمارے سے یہ کمزوری واقع ہو جاتی ہے کہ ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارے گرد و نواح میں کیسا ماحول ہے، اور ہم اس وقت اگر آپ کا نام پاک آیا تو اس خیال سے کہ یہ بھائی اپنے لیے اس وقت کو بڑا غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جہاں کسی جگہ آپ یہ پیغام دے سکیں، کسی جگہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرق ہوں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز ہے نہیں۔ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھیے کہ جب تک بندہ اس کیفیت کو حاصل نہیں نہ کر سکتا اس وقت تک، اور جیسے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کو بھی اگر سامنے رکھے نا، اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہ جان لو۔ یہ بندہ جب تک وہ کیفیت حاصل نہ کر لے تو تب تک ان چیزوں کو ظاہر ہے ماں باپ کی کشش ہوگی، اولاد کی ہوگی، عزیز و اقارب کی ہوگی، مال و اسباب کی ہوگی، اپنی جان کی ہوگی، جب تک ان سب کو پیچھے نہیں کرے گا نا تو یہ وہی عشق ان سب چیزوں کو پیچھے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اس انداز سے حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا کہ جو ایک دیوانگی کے عالم کا عشق ہوگا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی چیز، کوئی چیز سامنے آئے گی نہیں، نظر نہیں آئے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت حاصل ہوتی ہے اور اس محبت کے بڑے بڑے خوبصورت مناظر جیسے ابھی مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، حضرت نے بھی بیان کیا، ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس پاک دربار میں مختلف اس قسم کے مناظر نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو اٹھا کے لاتی ہوئی نظر آتی ہے،
کوئی اپنا سب کچھ اٹھا کے نہ لے کے نظر آتا ہے، پیش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی کسی کیفیت میں نظر آتا ہے، کوئی کسی کیفیت میں. یہ اکثر و بیشتر آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے لیے جیسے حضرت نے بیان کیا، یہ وقت نہیں، آپ سب خوب جاننے والے ہیں کہ کیسے کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقے رہے ہیں. ایک ہی اگر چیز سامنے رکھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت ہی تھی نا، آپ کے ساتھ تعلق ہی تھا نا. آج ہم اپنی کیفیت دیکھیں کہ ہم کس حال میں ہیں، یہی ضروری ہے. باقی اب سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں بندہ جانے کے لیے آیا ہے، اور ایمان ہی سب سے قیمتی چیز ہے. اس کو لے کر سلامتی کے ساتھ جو چلا گیا اسی کو ہی کامیاب کہا جائے گا. ہم اپنی کیفیات کو دیکھیں، ہمیں تو تھوڑا سا دانت میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، تھوڑا سا پیٹ میں تکلیف ہو، یا دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو، تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. ہم ایک دم وہ جو درشنی ہماری سلسلے ہوتے ہیں وہ پیچھے سامنے آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو پہلے کر لیں، اس کو پہلے کر لیں، اس کو فوقیت دے دیں. حالانکہ ایمان وہی، جیسے میں نے حدیث مبارک آپ احباب کے آگے رکھی، کہ جب تک آپ علیہ السلام کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارا نہ جانا جائے اس وقت تک بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. ایک سیکنڈ میں اگر اپنا احتساب کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں، تو ہمارے لیے دنیا سامنے آ جاتی ہے جو ہمارے پاؤں کو جکڑ لیتی ہے. لیکن ادھر تو بڑے بڑے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں کہ کیسی کیفیات ہے، کیا کیا اذیت دی جا رہی ہے، کس طرح جسم کی چربی پگھل رہی ہے اور بو آ رہی ہے. لیکن ان کی زبان پہ کیا ہے؟ کیا ایک رائی برابر بھی کسی قسم کی ایمان میں کمی واقع ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی واقعہ. آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ زبان پر وہی کلمہ پاک ہے. تو یہی چیزیں ہیں، انہی چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. اب اگر انہوں نے یہ کیا تو کیا قیامت تک آنے تک یا کوئی بھی مسلمان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت ترین اس عمل کی وجہ سے جو انہوں نے مقام حاصل کر لیا، ہمیشہ کوئی بھی مسجد ہوگی، کوئی بھی ایمان والا ہوگا، ان کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا. قیامت تک ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جائے گا. ہمیشہ ان کے اوپر یہ جب بھی کہیں بات ہوگی اچھے سے اچھے انداز میں ہوگی، بہتر سے بہتر طریقہ اپنایا جائے گا. میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے کچھ شناخواہ حضرات عجیب کیفیت ہوتی ہے. بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش انہوں نے کبھی محبت کی نگاہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا ہوتا تو کائنات کے اس عظیم ترین حسین ترین شخص کو، کہ جس کو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو حوروں کی ملکہ ہوگی نا، وہ بھی آپ اگر پسند فرمائیں گے تو آپ کے در پہ حاضر ہوگی. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے کبھی محبت میں ڈوب کر ان کے ہونٹ دیکھ، کبھی محبت میں ڈوب کر ان کا رنگ دیکھ، پھر تجھے ان سے حسین کوئی دنیا میں نظر نہیں آئے گا. جب میں بات کر رہا تھا کہ یہ محبت کدھر سے کدھر لے کے چلی گئی، کس مقام پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم بھی اگر اس محبت کو اپنائیں گے، اس محبت میں اپنے آپ کو داخل کریں گے، تو پھر یقینی طور پہ اس سے ہمیں زمین کے اوپر بھی فائدہ ہوگا، زمین کے اندر بھی فائدہ ہوگا، اور روز محشر بھی یقینی طور پہ ہمارے لیے یہی وہی لمحات قیمتی بن جائیں گے جو ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو کے گزارے ہوں گے. کوشش اس عمر کی کیجئے کہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کو اس انداز سے حاصل کیجئے جیسا کہ حضرت نے فرمایا، جیسا ان لوگوں نے جس انداز سے. اور اس کے لیے یہ زندگی بہت کم ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو کر اپنے آقا علیہ السلام کے خوبصورت دربار کے ساتھ تعلق میں اس قدر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس انداز سے اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ وقت کو گزارا کہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اپنے رب سے راضی ہوئے.
یہی رستہ ہے، یہی واحد رستہ ہے کہ ہم اس طرف ہم اپنا وقت گزارا کریں، پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ اصل کامیابی نام کس چیز کا ہے۔ اور اسی پہ میں اپنے بیان کو ہمیشہ آغاز کیا کرتا ہوں کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی اتباع میں گزارا، یقینی طور پہ اسی کو کہا جائے گا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پا لی۔ باقی دنیا اسی طرح تھی، اسی طرح ہے اور رہے گی۔ اور حضرت کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اسے میں دہرانا چاہوں گا کہ منافقین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وہ گروہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے فالوورز بھی رہیں گے۔ آپ کو اور مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس گروہ میں شامل رہیں کہ جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ بڑا خوبصورت جملہ تھا، بڑے خوبصورت انداز سے اس طرح بلایا کہ ہمارا شمار ہمیشہ وفاداروں میں رہے، آپ علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط ترین تعلق رکھنے والے لوگوں میں رہے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر کرم فرمائے، احسان فرمائے، ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں، موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ رب تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے۔ اللہ